دع الأفلاك والأرضين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکش ترا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. محترم سامعین حضرات، ابھی میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لارب کتاب کی بڑی معروف و مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قال و قیل سے پیشتر گفت و شنید سے قبل مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جن کا چمکتا ہوا دمکتا ہوا چہرہ والضحا، جن کی پیاری پیاری زلفیں واللیل اذا سجا، جن کا چوڑا چوڑا سینہ علم نشرح لک صدرک، جن کی آنکھ کا سرما ما زاغل بصر وما طغا، جن کا اخلاق و ایٹیٹوڈ انک لعلی خلق عظیم، جن کا انداز تبلیغ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، جن کا سفر معراج سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پیارے مسلمانوں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آئیے اسی آقا نامدار مکی مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب کا نام وفاء الوفا جلد دوم، کتاب کا نام وفاء الوفا جلد دوم، باب فضائل مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کے فضائل پر لکھا ہوا باب. حضرت ابو الخیر اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں. دخلت مدینة النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارقدت فیہا 5 ایام وانا بفاقت ما زقت زباقا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علی بکر، السلام علی عمر، انا زیفک فحرکنی علی قم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقبلت بین عینی فاقانی ردیفا فاقلت نصفہ ردیفا فتنبہت فَإِذَا بِيَدِ نِصْفَهُ رَدِيفًا. کہیے سبحان اللہ. کیا بات، زور سے کہیے سبحان اللہ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، حدیث پاک جب پڑھی جائے یا حدیث پاک سنی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے یا سنا جائے تو اس سے کیا بینیفٹ ہوتا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے نواں پارہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب مومن قرآن پڑھتا ہے، جب مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے، جب مومن اللہ کا ذکر سنتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایمان میں زیادتی پیدا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں اور بزرگوں، وقت
کی قلت دامنگیر ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے اپنے وقت کا پورا خیال ہے۔ آؤ سنو حضرت ابو الخیر کیا فرماتے ہیں، دخلت مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارقدت فیہا 5 ایام وانا بفاقۃ ما ذقت ذباقا۔ آپ فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ میں گیا، کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ میں گیا، اور مدینہ منورہ میں گیا، سبحان اللہ۔ جو مدینہ منورہ میں گئے ان سے پوچھا جائے جنہوں نے نبی کے روزے کی زیارت کی ہو، میرے نبی فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، حضرت ابو الخیر کیا فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں گیا، دخلت مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وارقدت فیہا 5 ایام، اور میں وہاں 5 دن ٹھہرا، اور ٹھہرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، وارقدت فیہا 5 ایام وانا بفاقۃ ما ذقت ذباقا، آپ کہتے ہیں میں فاقے سے رہا اور میں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، مجھے کسی کی یاد نہیں آئی، میں مدینے کی گلیوں میں ٹہلتا رہا، مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا، مجھے کسی کی یاد نہیں آئی، اگر مجھے یاد آئی تو مدینے کے تاجدار کی یاد آئی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور مدینے کی تاجدار کی یاد آئی۔ آنے کے بعد میں مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھومنے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر گیا، اور جانے کے بعد میں نے سلام پیش کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کے پہلو میں ہیں، میں نے حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام کیا، السلام علی بکر، آپ کہتے ہیں میرے ان کے پہلو میں حضرت عمر ہیں، میں نے حضرت عمر کو بھی سلام کیا، السلام علی عمر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا غور و فکر کرو اور ذہن کو حاضر کرو، آج ہم سلام پڑھتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، ارے بھائی تم سلام کہاں سے پڑھ رہے ہو، تم شاہپور میں رہ کے اپنے نبی پر سلام بھیجتے ہو، تم شاہپور میں رہ کے مدینے میں سلام کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو قاری یوسف رضا سنبھلی یہ ہمیں بتائیں گے، اور یہ پکڑیں گے ان لوگوں کو جو اعتراض کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، جب یہ سفر کرتے ہیں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں یہ بتائیے ٹیکنالوجی کا وقت ہے، آج کے وقت میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اس لیے کہ آج آدمی رہتا شاہپور میں ہے، کان فون پہ لگایا، بچہ سعودی میں رہ رہا ہے، کہہ رہا السلام علیکم، قاری یوسف رضا نے فوراً پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا یہ بتا تو رہ کر شاہپور میں یا سنبل میں رہ کے سعودی کیسے سلام پہنچ گیا؟ تو وہ کہے گا تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتا، یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، تو قاری یوسف رضا یہ اعلان کریں گے اور یہ بتائیں گے تیری ٹیکنالوجی آج آئی ہے، اب سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے بتا دیا اور پیغام دے دیا کہ میں سنتا بھی ہوں، انی اسمعو کا صلاۃ اہل محبتی و عارف۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت حضرت مولانا راشد رضا صاحب جمالی، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، میرے نبی نے کیا بتایا، انی اسمعو کا صلاۃ اہلی محبتی و عارفہم، میرے نبی نے بتایا بے شک اسمعو کا یہ فعل مضارع ہے جو حال پر بھی اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا میں سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں سنتا ہوں۔ بے شک میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، یہ فعل مضارع ہے جو حال پر بھی اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، اسمعو کا میں سنتا ہوں اور سنتا، زور سے بولیں، سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میرے نبی نے کیا فرمایا، اسمعو کا میں سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا، اور اسی کو میرے امام، پیارے امام، اچھے رضا، سوڑے رضا، ہماری جان، ہماری شان، ہمارے امام احمد رضا نے بڑے ہی پیارے انداز میں کہا، دور و نزدیک کے سننے
لے وہ کان دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ارے کان لالی کا رحمت پہ لاکھوں سلام کان لالی کا رحمت پہ لاکھوں سلام تو میرے نبی نے فرمایا اسمعو کا میں سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا مگر کس کا مچل کر کہیں سبحان اللہ کس کا میرے نبی نے فرمایا اسمعو کا صلاۃ کے معنی درود کے بھی آتے ہیں اور نماز کے بھی آتے ہیں یہاں پر درود کے معنی ہیں کیا فرمایا اہلی محبتی جو محبت سے میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے میرے نبی اس کا سنتے ہیں اور قیامت تک سنتے رہیں گے بے شک سبحان اللہ یہ شرط ہے کہ محبت کے ساتھ اہلی محبتی جو محبت کے ساتھ پڑھے گا یہ شرط ہے تو میرے نبی سنتے ہیں اور سنتے زور سے بولے سنتے اور سنتے رہیں گے سبحان اللہ اور کہا وَأَعْرِفُهُمْ اور میں اس کو پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا سبحان اللہ یہ بھی فعل مضارع ہے جو حال پر بھی اور مستقبل پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی سنتا ہوں اور سنتا رہوں گا اور پہچانتا ہوں اور پہچانتا رہوں گا سبحان اللہ اور ہمارے نبی ہمیں پہچان رہے ہیں ہمارے نبی ہمیں پہچان رہا ہے یا نہیں میرے نبی کی حدیث ہے میرے نبی نے فرمایا ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا وانا انظر الی والى ما هو قائم فيها الى يوم القیامہ بے شک اللہ تعالی نے جب سے دنیا کو پیدا کیا ہے اور الى یوم القیامہ قیامت تک میں اس طرح سے دیکھ رہا ہوں جیسے آدمی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت سبحان اللہ ذرا غور و فکر کریں تو حضرت ابو الخیر کیا فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی کو بھی سلام کیا سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی سلام کیا حضرت عمر کو بھی سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے ہاتھ باندھے اور پیچھے کو ہٹتا چلا گیا پیٹ کر کے نہیں بلکہ پچھلے قدموں سے ہٹا اور ہٹنے کے بعد میں نے مدینہ منورہ کی پیاری مسجد نبوی میں ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیک لگا کر میں بیٹھ گیا اور بیٹھنے کے بعد اب مجھے نیند آ گئی کیا آ گئی نیند آ گئی اب یہ بتائیے جو 5 دن بھوکا رہا ہو جو 5 دن پیاسا رہا ہو جس نے 5 دن کچھ کھایا نہ ہو تو یہ بتائیے کیا اس کو نیند آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے مگر میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں ہمارا نبی سبحان اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نیند آ گئی اور نیند آنے کے بعد جیسے میری آنکھیں بند ہوئیں کیا فرماتے ہیں فَقَبَّلْتُ بَيْنَ عَيْنِي فَاقَانِ رَدِيفًا فَاقَلْتُ نِصْفَهُ رَدِيفًا فَتَنَبَّأْتُ فَإِذَا بِيَدِي نِصْفَهُ رَدِيفًا آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں سبحان اللہ اور نبی کے ساتھ نبی اکیلے نہیں آ رہے ہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ میں آ رہے ہیں سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ میں حضرت عمر بھی آ رہے ہیں حضرت عمر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت علی بھی تشریف لا رہے ہیں حضرت عثمان بھی آ رہے ہیں حضرت طلحہ بھی آ رہے ہیں حضرت زبیر بھی آ رہے ہیں تمام صحابہ آ رہے ہیں اور تمام صحابہ کے جھرمٹ میں ہمارا نبی بھی تشریف لا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیت مسلکی اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مولانا راشد رضا صاحب جمالی سبحان میرے نبی بھی تشریف لا رہے ہیں اور آنے کے بعد میں کیا کیا میرے نبی نے فَقَبَّلْتُ بَيْنَ عَيْنِي فَاقَانِ رَدِيفًا حضرت ابو الخیر فرماتے ہیں میری آنکھیں پیشانی کو چوم لیا سبحان اللہ کیا چوم لیا پیشانی کو چوم لیا آج چومنے پہ بھی اعتراض کرتے ہیں نا لوگ ارے مزاروں پہ نہیں چومنا چاہیے بھائی وہاں نہیں جانا چاہیے درگاہوں پہ نہیں جانا چاہیے یہ چادریں کیوں چومتے ہو انہیں نہیں چومنا چاہیے ارے عقل کے اندھو تم نے پڑھائی کہاں ہے تم تو صرف شرک کی رٹ لگا دی ہے اور شرک کہنا بھی نہیں آتا اور شرک کرتے ہو شرک کہنا بھی نہیں آتا شرک کرتے ہیں ارے بھائی یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے مگر میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں کہتے ہیں غیر اللہ کو چومنا یہ شرک ہے مگر انہیں پتہ نہیں ہے ہم نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد ان کو دیکھا وہ صبح کو اٹھتے ہیں قرآن کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں سبحان اللہ قرآن اللہ ہے یا غیر اللہ ہے غیر اللہ ہے قرآن کو چوم رہے ہیں حجر اسود کو چوم رہے ہیں یا نہیں جو لوگ مدینہ منورہ جاتے ہیں پتھر کو چومتے ہیں ہم نے کہا بھائی کیوں چوم رہے ہو یہ اللہ ہے یا غیر اللہ ہے سبحان اللہ ذرا غور و فکر کریں تو چومنے کا تصور ہمارے نبی نے دیا ہے سبحان اللہ اور چومنے کے بعد
بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بس میں 2-3 منٹ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ حدیث تو بہت لمبی ہے، انشاءاللہ وقت ملے گا تو کسی اور روز انشاءاللہ بیان ہوگا۔ مگر سن لیں حضرت ابو الخیر کیا فرماتے ہیں، نبی آئے اور آنے کے بعد میں میری پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد میں مجھے ایک روٹی عطا کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور روٹی کرنے کے بعد، روٹی دینے کے بعد میں اب وہ روٹی میں نے کھانا شروع کر دی اور آدھی روٹی میں نے کھا لی، سبحان اللہ، آدھی روٹی کھا لی، فتنبأت، اب میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا بِيَدِي نِصْفَهُ رَدِيفًا، میں نے دیکھا آدھی روٹی میں نے کھا لی ہے اور آدھی میرے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں کیا فرماتے ہیں، آدھی روٹی میں نے کھا لی اور آدھی میری ہاتھ میں، جب میری آنکھ کھلی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ بتاؤ، میرے نبی اپنی قبر انور میں صرف 2 منٹ، اس سے زیادہ نہیں، میرے نبی اپنی قبر انور میں ہیں، اور قبر انور میں ہونے کے بعد میں کیا نبی کی قبر میں کوئی گیس چولہے کا انتظام تھا یا آٹے کا انتظام تھا؟ نہیں نہیں جناب، میرے نبی مختار کائنات ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے نبی مختار کائنات ہیں، اور جو لوگ میرے نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں وہ میرے نبی کو ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ اس لیے میرے نبی نے فرمایا، من رانی فی المنام فقد رانی حقا فإن الشیطان لا يتمثل بی، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا، اور شیطان بھی مجھ جیسا نہیں بن سکتا، بے شک سبحان اللہ، شیطان بھی مجھ جیسا نہیں بن سکتا۔ آج کچھ شیطان ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی ہماری طریوں ہیں، اگر کالا کلوٹا ہے وہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہیں، اگر کوئی اپاہج ہے وہ کہہ رہا ہے نبی ہماری طرح ہیں، اگر کوئی کانا ہے وہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہیں، اگر کوئی گونگا ہے تو وہ کہتا ہے نبی ہماری طرح ہیں، اگر گاؤں کا ہے تو وہ کہتا ہے نبی تو ہماری طریوں ہیں، اگر کوئی اپاہج ہے وہ کہتا ہے نبی تو ہماری طریوں ہیں۔ ارے تیری طریوں کیسے ہو جائیں گی؟ اگر تو بلائے تو بیوی نہ آئے، میرا نبی اشارہ کر دے، اگر ڈوبے ہوئے سورج کو تو سورج پلٹ آئے، میرا نبی اگر چاند کو اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، میرا نبی وہ ہے، خیر البشر ہے، میرا نبی نور البشر۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھی اور بزرگوں، ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے، بس ایک ہی پیغام لے کر جاؤ، دنیا کو راضی کرنے میں مت لگ جاؤ، بس اللہ اس کے رسول کو راضی کر لو۔ اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان نے پیارے انداز میں ہمیں بتا دیا کہ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد دنیا سے میں مسلمان، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، اور للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر گفتگو ہوگی، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، یہ تھے مولانا راشد جمالی صاحب۔